ساری چیزیں آئین اور قانون کے خلاف ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ پاکستان کو پاکستان کے طور پہ چلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو آئین ماننا ہوگا۔ جیسے جیسے قانون آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا کیا ڈیفیکلٹیز ہیں۔ نہ کسی کو آئین کا کوئی پرواہ ہے، نہ کسی کو قانون کی کوئی پرواہ ہے، نہ کسی کو اپنے کسی حلف کی کوئی پرواہ ہے۔ السلام علیکم، سچ ڈیجیٹل کے ساتھ محمد شام فرقان چودھری۔ ناظرین، آج بات کریں گے نگران حکومت کی اور الیکشنز کی۔ اگر میں بات کروں تو کوئی حتمی تاریخ کا کہا نہیں جا سکتا۔ اگر نگران سیٹ اپ کی بات کروں تو کیا نگران سیٹ اپ جو ابھی ایک تشکیل دیا گیا، جسے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی کہا جاتا ہے، کیا آئین اور قانون کے مطابق یہ 90 دن کے اندر الیکشن کرا پائے گی؟ کیا نگران حکومت جو ہے اپنے اختیارات جو آئین میں امینڈمنٹس کی گئی ہیں، اور کیا ان امینڈمنٹس کے بعد وہ اپنے اختیارات کا حقیقی معنوں میں استعمال کرے گی یا پھر اس کا فائدہ اٹھائے گی؟ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے ایک بیان دیا، اس کے بعد ملک میں ایک سیاسی اور آئینی بحث چھڑ چکی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر صدر کے دستخط کے بغیر وہ بل پاس ہوئے تو ان کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ ان تمام سیاسی بحث پر ان تمام جو قانونی ایک رائے ہے وہ لینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری، سپریم کورٹ آف پاکستان کے لائر اینڈ تجزیہ کار رضوان شبیر کیانی صاحب۔ ملک میں ایک آئینی بحث چھڑ چکی ہے گزشتہ رات سے کہ کیا صدر صاحب تو اللہ کو گواہ بنا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دستخط نہیں کیے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صدر کے دستخط کے بغیر بل پاس ہوئے ہیں؟ اگر ہوئے ہیں تو ان کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، جب ہم پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ لیجسلیٹ کر سکتا ہے، پارلیمنٹ قانون بنا سکتا ہے، تو پارلیمنٹ کے 3 پارٹس ہوتے ہیں جب ہم پارلیمنٹ لفظ یوز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نیشنل اسمبلی ہوتی ہے، پھر آپ کی سینٹ ہوتی ہے، اور تھرڈ اور فائنل جو پارٹ ہوتا ہے جو اس لیجسلیشن کے لیے مینڈیٹری ہے، پارلیمنٹ کا جو الٹیمیٹ جو لاسٹ لمب ہے، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے۔ سو پریزیڈنٹ آف پاکستان جب تک کسی بھی بل کو سائن نہیں کرتا، اپنی اسنٹ نہیں دیتا، اپنی رضامندی ظاہر نہیں کرتا، تب تک کوئی بھی بل، کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، کوئی نیا ایکٹ، کوئی لا پاس نہیں ہو سکتا۔ اب کانسٹیٹیوشن میں ایک ویژن موجود ہے کہ اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان 10 دن کے اندر اپنی پازیٹیو یا نیگیٹو کوئی رسپونڈ نہیں کرتا، سائن نہیں کرتا، یا کوئی بھی کومنٹ نہیں کرتا آئیدر وے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی خاموشی وہ رضامندی ہے، اور اس بل کو یہ سمجھا جائے گا کہ پریزیڈنٹ نے اس کو اپنی رضامندی شو کر دی ہے بائی لیپس آف 10 days۔ لیکن اس جو پرٹیکولر کیس ہے جو کل سے بحث شروع ہوئی ہے، اس میں پریزیڈنٹ نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اس نے بڑا واشگاف الفاظ میں اپنی ڈس اپروول، اپنی نامنظوری کمیونیکیٹ کر دی تھی ٹو دی کنسرنڈ اسٹاف۔ آپ ود ان اسپیسیفائڈ ٹائم جو 10 days ہے، اس کے اندر آپ اس بل کو واپس اسمبلی میں بھجوا دیں تاکہ جو آئینی جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جا سکے۔ اچھا رضوان بھائی، یہ بتائیے گا کہ کیا آپ نہیں سمجھتے جس طرح پہلے بھی ایک آئین کو، قانون کو ایکسپلائٹ کیا گیا اور خاطر خواہ اس پہ بھی کوئی کارروائی نہ ہو سکی، اور اس بار بھی ہم یہ سمجھیں کہ آئین، قانون، پارلیمنٹ اور ملک کی توہین ہوئی ہے؟ بدقسمتی سے سر، میں اب سب نے ہی ہاکی وردی پہن لیا، آپ نے بھی ہاکی وردی پہن لیا، میڈیا نے بھی۔ انفارچونیٹلی سر۔ تو اب دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں شاید اب آہستہ آہستہ ساری چیزیں آئین اور قانون کے خلاف ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ پہلے آپ نے دیکھا پنجاب کے الیکشنز نہیں ہوئے، KPK کے الیکشنز نہیں ہوئے، آئین کو وائلیٹ کیا گیا۔ اب جو الیکشن کمیشن نے ریسنٹلی جو ڈیلیمیٹیشن کا اسکیجول دیا، الیکشنز کا اسکیجول دینے کے بجائے ڈیلیمیٹیشن آف کانسٹیچوئنسیز کا اسکیجول دے دیا، جو ایک میں سمجھتا ہوں گناؤنا مذاق ہے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ۔ اور میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ دیکھیں، ہر معاشرہ، ہر ملک، ہر سوسائٹی کسی کتاب کے تابع ہوتے ہیں، ہر دین کسی کتاب کا تابع ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کا جو دل چاہے وہ کرے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کتاب کو ماننے سے انکار کریں اور آپ کہیں کہ نہیں، آپ اس سوسائٹی سے یا اس ملک سے یا اس دین سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں مثال یہی دوں گا کہ قرآن پاک ہمیں بڑا واشگاف الفاظ میں بہت ساری
چیزیں بتاتا ہے کہ ایسے کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو جان بوجھ کے وائلیٹ بھی کروں اور میں کہوں کہ نہیں میں مسلمان بھی اور میں اپنے آپ کو اسلام کا علمبردار بھی کہلاؤں. ایسا نہیں ہو سکتا. سیم اسی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ میں کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کروں گا, اس کی کلیئر پروویژنس کو وائلیٹ کروں گا, اس کو مانوں گا نہیں, اپنی مرضی سے چیزیں چلانے کی کوشش کروں گا, اور پھر آپ ساتھ میں یہ کہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. ایسے بھی نہیں ہو سکتا. آپ اگر پاکستانی بننا چاہتے ہیں, آپ پاکستان کی عزت کرتے ہیں, پاکستان کو پاکستان کے طور پہ چلانا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو آئین ماننا ہوگا. الیکشن کمیشن کے جو معاملات ہیں اس کا آپ نے ذکر کیا, مجھے بتائیے گا کہ آرٹیکل 230 میں جو ترمیم کی گئی یہ ہے کیا اور یہ ترمیم کیوں کی گئی؟ بیسیکلی بدنیتی ہے, بدقسمتی سے پچھلے سال 1.5 سال سے ہر چیز بدنیتی کے ساتھ کی جا رہی ہے. امینڈمنٹس ہمیشہ ہوتی ہیں, ہونی بھی چاہیے, کیونکہ جیسے جیسے قانون آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا کیا ڈیفیکلٹیز ہیں یا کیا کیا اس میں کمی کوتاہی رہ گئی ہے, تو آپ اس کے مطابق امینڈمنٹ کرتے ہیں. امینڈمنٹ کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ پریکٹیکل بنانا اور اس کی جو آپ قانون نافذ کر رہے ہوتے ہیں اس کو آسان کرنا, کہ اس کی نافذ کرنے میں اس کی جو مشکلات ہیں وہ دور ہو سکیں. بدقسمتی سے یہ 230 میں جو امینڈمنٹ کی گئی ہیں اس میں فائنینشیل پاورز جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کی ایکسٹینڈ کی گئی ہیں, جو کسی بھی صورت میں سمجھتا ہوں کہ فیزیبل نہیں ہے. یہ ڈائریکٹلی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کنفلکٹ میں ہیں, چونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا صرف اور صرف کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے افیئرز چلائے. وہ کوئی بھی فائنینشیل یا کوئی دیگر ایسا میجر ڈیسیژن نہیں لے سکتا. یہ امینڈمنٹ کرنے کا بیسیکلی مقصد جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ہے کہ شاید وہ آئین کو وائلیٹ کر کے, جو ابھی الیکشن کمیشن کی انٹینشن سے سمجھ بھی آ رہا ہے, وہ آئین کو وائلیٹ کر کے اس کو جو آئینی مدت ہے اس سے آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اچھا سر, جب یہ الیکشن کمیشن کے آرٹیکل میں جو امینڈمنٹس کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس میں الیکشن کمیشن کی رضامندی شامل تھی یا بعض سر افراد صرف امینڈمنٹس کر کے بعد میں ان کو لوپ میں رکھتے ہیں؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن کے کچھ عرصہ سے جو ان کا کنڈکٹ ہے اس سے یہ بڑا صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی خاکی وردی آپ کی طرح پہن چکے ہیں, اور ان کو اب جو جہاں سے انسٹرکشنز آتی ہیں وہ انسٹرکشنز فالو کر رہے ہیں. اور آئی بلیو کہ اس وقت جو بھی میجر کسی بھی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں موسٹلی یہی کام کر رہے ہیں. نہ کسی کو آئین کا کوئی پرواہ ہے, نہ کسی کو قانون کی کوئی پرواہ ہے, نہ کسی کو اپنے کسی حلف کی کوئی پرواہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں سرزمین بے آئین میں رہ رہے ہیں, اور بس اللہ ہی ہم پہ رحم کرے, یا ہمارے ملک میں ہمارے لوگوں میں یہ جرت پیدا ہو جائے کہ وہ غلط کو غلط کہنے کی صلاحیت ان میں آ جائے. یہی ایک آپشن ہے ہمارے پاس. نگران سیٹ اپ جو ہے کیا 90 دن کے اندر الیکشن کروا پائے گا؟ نہیں سر, الیکشن تو میں نے آپ کو جیسے پہلے عرض کی, انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کی جو ٹائم دیا ہے وہ الیکشن ڈیٹ سے آگے چلے گئے ہیں. وہ دسمبر تک تو ڈیلیمیٹیشن کا انہوں نے اسکیجول دے دیا ہے. دے ڈیڈنٹ بادر کہ وہ الیکشن کا اسکیجول دیتے جو آئین ان کو پابند کرتا ہے. جو آئین کے 224 آرٹیکل میں بڑا واضح الفاظ میں ٹائم مینشن ہے, ناٹ بیونڈ 90 days, کہ اس سے آگے آپ جا نہیں سکتے. تو اب جب آئین آپ کو 90 days کا کہتا ہے, اور وہ بھی یہاں پہ بھی بدنیتی میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی کہ انہوں نے 2 دن پہلے ایک آئین کی جو انٹینٹ تھی اس کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن چونکہ اس میں کچھ گنجائش موجود تھی انہوں نے اس کو استعمال کیا. ہم اس پہ کامنٹ نہیں کرتے, لیکن اس 2 دن کے پیچھے 30 دن الیکشن کمیشن کو ملے صرف اس لیے کہ وہ پریپیئر کر سکیں فار کنڈکٹ آف الیکشنز. اچھا سر, آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو بتایا سب چیزیں آپ کو معلوم ہیں, آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی, اللہ کا نیت بھی ہے, لیکن پھر بھی ہم نے ماضی میں دیکھا وکلاء کی بڑی تحریکیں چلیں اور اسٹینڈ لیا انہوں نے. سب چیزیں معلوم ہونے کے باوجود بھی یہ خاموشی آپ لوگوں کی کیا ظاہر کر رہی ہے؟ دباؤ میں آپ لوگ؟ نہیں, ایک میں آپ کو بات بتا دوں, وکلاء کبھی بھی کسی کے دباؤ میں نہیں ہوتے. وکلاء ہمیشہ, آپ دیکھیں یہ پاکستان بنانے میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو میں ایک ایک نام لینا شروع کروں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں 90% لوگ جو ہیں وہ چاہے لیاقت علی خان ہوں, وہ چاہے قائد اعظم ہوں, علامہ اقبال ہوں, جوہر برادران ہوں, جس کا نام لیتے جائیں میں آپ کو بتاتا جاؤں گا, دے آر آل لائرز. ہم کبھی کسی کے دباؤ میں نہیں رہے, اور پاکستان کی پوری تاریخ
بنانے سے لے کے آج تک کی تاریخ یہ گواہ ہے کہ ہم کبھی دباؤ میں نہیں رہے. آج بھی ہم کسی دباؤ میں نہیں ہیں، نہ ہوں گے. ہم صرف حالات کا جائزہ لے رہے ہیں. آپ نے میری 2 دن پہلے کی پریس ریلیز دیکھی ہوں گی شاید. میں نے بڑا کلیئر الفاظ میں کہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت آئین اور قانون سے باہر نہیں جانے دیں گے. ہم آئین کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں اور ہم آئین کی پاسداری کروانا بھی جانتے ہیں. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی عدالتوں سے کہ عدالتیں بالکل انڈیپینڈنٹلی فیصلے کریں گی. میں نے آپ نے اگر میری پریس ریلیز پڑھی ہو اس میں یہ بھی میں نے لکھا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بھی توانا آواز ہے اس کو دبا دیا جائے، چاہے وہ جوڈیشری سے ہو، چاہے وہ کسی بھی سیگمنٹ سے ہو. میں یہ بڑا کلیئر ہوں اس بات پہ. میں کسی بھی صورت ہم نہ تو عدلیہ پہ آنچ آنے دیں گے، نہ ہم اپنی لائر کمیونٹی پہ آنچ آنے دیں گے، اور نہ ہی آئین پاکستان کو پامال کرنے دیں گے. اچھا سر، 90 دن کے اگر اندر الیکشن نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، آپ نے جس طرح ذکر کر دیا امینڈمنٹس ہو گئی ہیں، پہلے بھی آپ لوگوں نے سپریم کورٹ کے باہر پروٹیسٹ کیا، دھرنے دیے، اب بھی دھرنے دیں گے، کوئی فائدہ؟ دیکھیں، ہم صرف دھرنے تک پھر بات نہیں رہتی. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دھرنے کا فائدہ نہیں ہوتا تو وہ پرویز مشرف صاحب سے پوچھ لیجئے گا کہ اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں اور کیا نقصانات ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بالکل آئینی جنگ لڑیں گے. اور اگر آئینی جنگ کے نتیجے میں ہی یہ پاکستان بنا ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کسی فوجی مہم کے تحت نہیں بنا، یہ کسی جنگ کے نتیجے میں نہیں بنا، یہ آئینی جنگ کے نتیجے میں بنا ہے. اور اس کو انشاءاللہ ہم آئینی جنگ کر کے بچائیں گے بھی اور اس کے آئین کی عزت بھی کروائیں گے. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. ناظرین، یہ تھے رضوان شبیر کیانی صاحب جو ملک میں ایک جو معاشی، آئینی، اقتصادی بحران تھا اس کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا آئین کی حفاظت کرنا ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں، آئین کی پاسداری کروانا بھی جانتے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان میں آئین ہے تو یہ عدالتیں بھی قائم ہیں. ان پہ ہمیں بھروسہ ہے، اعتماد ہے کہ یہ ایک اچھا ڈیسیژن لیں گی ایک اچھے موقع پر. انشاءاللہ ناظرین پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.